بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزانہ عصر کی نماز کے بعد اللہ کی لاڈلی صورت ایک بار پڑھ لیں، ہر بیماری سے گھر پاک صاف ہو جائے گا، رزق دروازے توڑ کر آئے گا۔ محترم ناظرین، قرآن مجید محض الفاظ کا مجموعی نہیں بلکہ خالق کائنات کی وہ کلام ہے جو دلوں کو زندہ کرتی ہے، روحوں کو جلا بخشتی ہے اور زندگی کے ہر پہلو میں نور بن کر راستہ دکھاتی ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جو صرف تلاوت کے لیے نہیں بلکہ اس پر غور و فکر، عمل اور یقین کے لیے نازل ہوئی۔ ہر آیت، ہر صورت اپنے اندر بے شمار راز و روحانی معافی اور اللہ پاک کی خاص رحمتیں لیے ہوئے ہیں۔ قرآن پاک کی صورتوں میں بعض صورتیں ایسی ہیں جنہیں اہل معرفت نے اللہ کی لاڈلی صورتیں کہا ہے۔ ان میں ایک خاص صورت سورۃ عالم نشرہ ہے، جو دل کی گہرائیوں کو سکون دینے والی، رنج و غم کے بادلوں کو اور ہر پریشان حال کو راحت عطا کرنے والی صورت ہے۔ یہ صورت صرف الفاظ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں، محبتوں اور برکتوں کا خزانہ ہے، جو اس صورت کو سمجھ کر دل سے پڑھنے والوں کے لیے ایک عظیم روحانی تحفہ ہے۔ خاص طور پر اگر یہ صورت نماز عصر کے بعد پڑھی جائے تو اس کی تاثیر کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ اس وقت کا تعلق دن کے اختتامی لمحات سے ہے، جہاں انسان اپنے دن بھر کے معاملات سے تھک چکا ہے۔ اس وقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، اس کے کلام کو پڑھنا اور اس پر تدبر کرنا ایسا عمل ہے جس سے دل کھلتے ہیں، رزق کے دروازے کھلتے ہیں، بیماریاں دور ہوتی ہیں اور زندگی میں سکون، ترتیب اور رحمت کرنا ظلم شروع ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی ہر صورت اپنے اندر الگ شان، الگ پیغام اور الگ تاثیر رکھتی ہے۔ کچھ صورتیں اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال کو بیان کرتی ہیں، کچھ صورتیں انبیاء علیہ السلام کے واقعات پر مبنی ہیں، کچھ صورتیں قیامت، آخرت یا جہنم و جنت کے احوال بیان کرتی ہیں، اور کچھ صورتیں ایسی ہیں جو ایک بوجھل دل کو سہارا دیتی ہیں، ایک پریشان ذہن کو سکون دیتی ہیں اور ٹوٹے ہوئے انسان کو پھر سے جوڑ دیتی ہیں۔ سورۃ عالم نشرہ انہی صورتوں میں سے ایک ہے۔ محترم ناظرین، ہمارا آج کا وظیفہ نماز عصر کے بعد اللہ تعالیٰ کی ایک لاڈلی صورت پڑھنے کا ہے۔ یہ صورت پڑھنے سے آپ کے گھر سے ہر بیماری دور ہو جائے گی، رزق دولت دروازے توڑ کر آئے گا۔ یہ وظیفہ پڑھنے سے آپ کے رزق میں بے پناہ اضافہ ہوگا، آپ کے گھر سے ہر بیماری کا خاتمہ ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ نیک بندوں میں شامل ہو جائیں گے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے پسندیدہ اور لاڈلی صورت ہے۔ سورۃ عالم نشرہ، جسے سورۃ النشرہ بھی کہا جاتا ہے، قرآن پاک کی وہ صورت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے نازل کی گئی۔ اس کا ہر لفظ محبت، رحمت اور بشارت سے لبریز ہے۔ جب ایک طرف دنیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہی تھی، جب طائف کی گلیوں میں پتھر برسائے جا رہے تھے، جب قریش مکہ طعنوں، الزامات اور بائیکاٹ سے آپ کی راہ کانٹے بچھا رہے تھے، تب اللہ رب العزت نے یہ صورت نازل فرمائی۔ الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا؟ یہ وہ آیت ہے جو صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک ہر پریشانی دل، ہر افسردہ روح اور ہر مایوس انسان کے لیے تسلی اور امید کا پیغام ہے۔ یہ صورت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ زندگی میں مشکلیں اتنی ہیں، دکھوں کی راتیں آتی ہیں، مگر اللہ تعالیٰ ہر تنگی کے بعد آسانی بھیجتا ہے۔ محترم ناظرین، عصر کے بعد کا وقت ایسا لمحہ ہوتا ہے جس میں انسان جسمانی اور روحانی طور پر تھکا ہوا ہوتا ہے۔ دن بھر کی دوڑ دھوپ، مشکلات، غم اور ذمہ داریاں انسان کو بوجھل کر دیتی ہیں۔ ایسے میں اگر بندہ اللہ کی طرف رجوع کرے، خاص کر اللہ کی محبوب سورۃ عالم نشرہ کو ایک بار بھی دل سے پڑھ لے، تو اس کے دل سے بوجھ ہلکا ہونے لگتا ہے، فکر کی زنجیریں ٹوٹنے لگتی ہیں اور دل کو ایک عجیب و قسم کی راحت ملتی ہے جو دنیا کا کوئی عمل نہیں دے سکتا۔ یہ تجربہ محض باتوں میں محدود نہیں بلکہ لاکھوں لوگوں نے اسے آزمایا ہے۔ کسی نے بیماریوں کے دنوں میں اس صورت کو اپنا وظیفہ بنایا اور شفا پائی، کسی نے معاشی تنگی میں اس پر عمل کیا اور رزق دروازے توڑ کر آنے لگا، کسی نے دل کے بوجھ، ڈپریشن، بے چینی میں
سے پڑھا اور ایسا سکون پایا کہ جدو دنیا کے بڑے بڑے علاج بھی نہ دے سکے۔ انسان کی اصل بیماری اس کا غم، فکر اور پریشانی ہے۔ جسمانی بیماری سے ٹھیک ہو جاتی ہے، مگر دل کی بیماری، جسے مایوسی، ذہنی دباؤ اور روحانی خلاف کا علاج صرف اللہ کے کلام میں ہے۔ سورۃ العلم نشرہ تمام کفیتوں کا علاج، بہترین علاج ہے۔ اس صورت میں اللہ نے فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ اللہ دوبارہ یہ الفاظ دہرا رہے ہیں کہ ہم جان لیں کہ جو بھی غم، پریشانی یا تنگی ہمیں ہے وہ عارضی ہے، اور اس کے ساتھ یا بعد میں آسانی ضرور آئے گی۔ یہ آیت وہ دل کی دوا ہے جو انسان کو نئے سرے سے جینے کی طاقت دیتی ہے۔ بے شمار لوگوں کو رزق کی تنگی، کاروباری مشکلات، گھریلو لڑائی جھگڑوں اور مالی پریشانیوں سے دور دو چار ہوتے ہیں۔ جب ان حالات میں بندہ سچے دل سے اللہ کی طرف پلٹتا ہے، سورۃ عالم نشرہ کو عصر کے بعد مستقل پڑھنا شروع کرتا ہے، تو وہ دیکھتا ہے کہ جیسے دروازے کھلنے لگے ہیں جو بند تھے۔ رزق وہاں سے آ رہا ہے جہاں سے اسے امید بھی نہ تھی۔ گھر میں سکون اور محبت بڑھنے لگتی ہے اور برکت کے آثار نظر آنے لگتے ہیں۔ بہت سے مشائخ اور علماء دین نے سورۃ عالم نشرہ کو روحانی ترتیب کا حصہ بنایا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کلام کا ہر حرف خزانہ ہے، اور علم نشرہ ان میں وہ خزانہ ہے جو دل کے تنگ راستے کو کشادہ کر دیتا ہے۔ اسی طرح امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے دل کی ترتیب میں اس صورت کو مستقل عمل کے طور پر اپنانے کی ترغیب دی ہے۔ مختلف افراد نے اس صورت کے ساتھ وابستگی کی حیرت انگیز تجربات بیان کیے ہیں۔ ایک خاتون جنہیں برسوں سے ذہنی دباؤ اور بے خوابی کا مرض لاحق تھا، انہوں نے روزانہ عصر کے بعد اس صورت کو پڑھنا شروع کیا۔ 40 دن میں ایسا سکون ملا کہ نیند کی کریلیاں چھوٹ گئی۔ ایک نوجوان جو نوکری سے مایوس تھا، اس نے اس صورت کو اپنا معمول بنایا، اور کچھ ہی عرصے میں ایسی نوکری ملی کہ وہ خود حیران رہ گیا۔ قرآن کوئی جادو کتاب نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کرتا ایک روحانی دستور ہے۔ اس کے اثرات انہی لوگوں کو ملتے ہیں جو اس پر یقین، محبت اور توجہ کے ساتھ عمل کرتے ہیں۔ سورۃ عالم نشرہ ایک چھوٹی سی سورت ہے، مگر اس کا اثر سمندر سے زیادہ گہرا ہے، بشرطیہ یہ کہ انسان اس پر یقین کے ساتھ عمل کرے۔ خاص کر نماز عصر کے بعد مستقل مزاجی سے سورۃ عالم نشرہ کو کئی ناموں سے جانا جاتا ہے۔ سورۃ عالم نشرہ، سورۃ عالم نشرہ، النشرہ یہ مکی صورت ہے، یعنی ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ یہ نزول کے اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اس دور میں نازل ہوئی جب مکہ کے کافروں کا ظلم و ستم شدت اختیار کر چکا تھا۔ یہ سورت قرآن کے 30ویں پارے میں واقع ہے اور اس کا شمار سورت نمبر 94 کے طور پر ہوتا ہے۔ یہ صرف 8 آیات پر مشتمل ہے۔ اگر ان آیات میں محبت، شفقت، تسلی اور عظمت چھپی ہوئی ہے، اس کا اندازہ وہی لوگ لگا سکتے ہیں جنہوں نے اسے دل سے پڑھا ہو۔ علماء کے مطابق سورت عالم نشرہ اور سورت الضحیٰ کو آپس میں خاص تعلق ہے۔ کئی مفسرین نے یہاں تک فرمایا کہ یہ دونوں صورتیں دراصل ایک ہی تسلسل کا حصہ ہیں۔ یہ سورت الضحیٰ میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو سہارا دیا، فرمایا ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے آپ کو نہ چھوڑا ہے نہ ناراض ہوا ہے۔ اور سورۃ العلم نشرہ میں اس سہارا دینے کی تفصیل بیان ہوئی ہے کہ ہم نے آپ کے دل کو کھول دیا، خوف ہٹا دیا اور آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ یہ مکمل روحانی سیاق و ثبات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے شروع ہو کر ہر مومن کے دل تک پہنچتا ہے۔ کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا؟ یہ آیت صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی نہیں، بلکہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو غم میں مبتلا ہو، جس کے دل بوجھ ہوں، جسے سمجھ نہ آ رہی ہو کہ وہ کیا کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم دل کو کھول سکتے ہیں، پریشانی کو دور کر سکتے ہیں اور الجھنوں کو سلجھا سکتے ہیں۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ، اور ہم نے آپ کا بوجھ اتار دیا جو آپ کی کمر توڑ رہا تھا۔ یہ وہ بوجھ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دے رہا تھا۔
تبلیغ کی فکر، قوم کی مخالفت، امانت کا بوجھ، اور آج ہم میں سے ہر ایک اپنے دل میں کسی نہ کسی بوجھ کے ساتھ جی رہا ہے۔ قرض کا بوجھ، ذمہ داریوں کا بوجھ، گناہوں کا بوجھ۔ سورۃ الم نشرہ ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ وہ ذات ہے جو بوجھ اتار سکتے ہیں۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یقیناً تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ الفاظ انسان کی امید کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ ہر مشکل کے ساتھ آسانی کا وعدہ ہے۔ نہ ایک بار بلکہ دوبارہ اہل دل، علماء اور اولیاء فرماتے ہیں کہ یہ صورت اپنے مختصر الفاظ کے باوجود ایک پورا روحانی دستور ہے۔ اس میں اللہ کی قربت کا پیغام، دل کی کشادگی، مشکلات سے نکلنے کا فارمولہ، ذکر اور نماز کی دعوت، صبر اور یقین کی تلقین ہے۔ یہ صورت ہر اس انسان کے لیے ہے جو اللہ سے اپنا تعلق جوڑنا چاہتا ہے مگر الفاظ میں الجھا ہوا ہے۔ یہ صورت الفاظ نہیں، دعائیں ہیں، تسلی ہے، محبت ہے۔ سورۃ الم نشرہ ان دعاؤں کا عکس ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر مانگی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، رب شرح لی صدری ویسر لی امری، اے اللہ میرے لیے میرا سینہ کھول دے اور میرے معاملے کو آسان کر دے، تو اللہ نے اس کے جواب میں فرمایا الم نشرح لک صدرک۔ علماء فرماتے ہیں کہ عصر کے بعد کی عبادت میں خاص برکت رکھی گئی ہے۔ یہ وقت غفلت کا ہوتا ہے، لوگ دنیاوی کاموں میں مشغول ہوتے ہیں، مگر جو بندہ عصر کے بعد اللہ کی طرف پلٹتا ہے اسے وہ رحمتیں ملتی ہیں جو باقی اوقات میں کامیاب ہوتی ہیں۔ خاص طور پر اگر سورۃ الم نشرہ جسے خزانے کو اس وقت پڑھا جائے تو دل میں سکون اترنے لگتا ہے، غم آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتے ہیں، روح میں تازگی پیدا ہوتی ہے، انسان کو خواب میں بھی رہنمائی مل سکتی ہے۔ ناظرین، قرآن و سنت کی روشنی میں پانچوں نمازوں کی اپنی اپنی شان و برکت ہے، مگر نماز عصر کو جو خصوصی مقام دیا گیا ہے وہ بے مثال ہے۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی البردین دخل الجنہ، جس نے صبح عصر کی نماز پڑھی وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ حدیث مبارکہ نماز عصر کے اہم مقام کو واضح کرتی ہے۔ عصر کا وقت دن اور رات کے بیچ کا وقت ہے، جب انسان کی فکر، تھکن، جسمانی کمزوری اور روحانی اداسی عروج پر ہوتی ہے۔ ایسے وقت میں اللہ کی طرف رجوع کرنا، ذکر کرنا اور قرآن پڑھنا ایک خاص روحانی مقام رکھتا ہے۔ اس لیے عصر کے وقت قرآن کی ایک خاص سورۃ الم نشرہ پڑھے۔ سورۃ الم نشرہ پڑھنے سے اس وقت کی عظمت، روح کی صفائی اور دعاؤں کی قبولیت کے امکانات کئی گنا بڑھ جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سے مروی ہے، جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی ہے جس میں اللہ سے دعا مانگی جائے تو رد نہیں کی جاتی۔ علماء کی ایک بڑی تعداد نے فرمایا کہ یہ گھڑی عصر اور مغرب کے درمیان ہے۔ یہی برکت عام دنوں میں بھی قائم ہے۔ عصر کے بعد کا وقت دن بھر کے اعمال کی بندش کا وقت ہوتا ہے۔ فرشتے دن کی کارگزاری لے کر اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں۔ جو بندہ اس وقت قرآن کی لاڈلی سورت کا سہارا لیتا ہے وہ ان فرشتوں کی دعاؤں کا مستحق بنتا ہے۔ ناظرین، سورۃ الم نشرہ عصر کے وقت پڑھنے سے روحانی، جسمانی، معاشی، نفسیاتی اور گھریلو سطح پر کیا کمالات دکھاتی ہے، یہ ہم ان کے اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ سورۃ الم نشرہ کو آپ عصر کی نماز کے بعد کب، کیسے اور کتنی دفعہ پڑھنا ہے یہ میں آپ کو تفصیل سے بتانے لگا ہوں۔ توجہ سے سنیے گا کیونکہ اس سورت کے بہت سے فائدے ہیں، اور نماز عصر کے بعد جو اللہ تعالیٰ کی یہ لاڈلی سورت پڑھتا ہے ہر بیماری سے گھر پاک صاف ہو جائے گا، رزق دولت دروازے توڑ کر آئے گا۔ سورۃ الم نشرہ غم اور پریشانی کا خاتمہ کرتی ہے، دل کا بوجھ ہلکا کرتی ہے، فکر، خوف اور بے چینی گھٹنے لگتی ہے، انسان کا دل اللہ کی طرف جھکنے لگتا ہے، مایوسی کی جگہ امید پیدا ہوتی ہے۔ یہ سب کچھ اس صورت کی ان آیات کا اثر ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تقویت دینے کے لیے نازل ہوئی۔ آج کے دور میں ڈپریشن اور انزائٹی عام ہو چکی ہے، لاکھوں لوگ نیند کی گولیاں کھاتے ہیں مگر سکون پھر بھی نہیں پاتے۔ سورۃ الم نشرہ کی پہلی آیت، الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا؟ یہ آیت دل کو وہ وسعت دیتی ہے، اس کا روحانی اثر ہے، دماغ کی گرو کھولنے لگتی ہے،
دل کشادہ ہونے لگتا ہے، انسان کی سوچ مثبت ہوتی ہے، نیند بہتر ہو جاتی ہے۔ یہ صورت بار بار تنگی کے بعد آسانی کا پیغام دیتی ہے۔ اگر کوئی شخص کاروبار میں نقصان، ملازمت میں بے یقینی یا معاشی تنگی کا شکار ہو تو اسے چاہیے کہ عصر کے بعد اس صورت کو روزانہ پڑھے۔ انشاءاللہ رزق میں وسعت ہوگی، کاموں میں آسانی ہوگی، ظاہر متوقع ذریعے سے آمدنی کے دروازے کھلیں گے، قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا ہوں گے۔ اگر گھر میں بے برکتی، جھگڑے یا بے سکونی ہو تو سورت علم نشرہ کی تلاوت گھر کے ماحول کو بدل سکتی ہے۔ یہ سورت میاں بیوی کے دلوں میں الفت پیدا کرتی ہے، والدین اور اولاد کے تعلقات بہتر کرتی ہے، گھر سے بدگمانی اور نفرت کو نکال دیتی ہے، گھر کے ماحول کو رحمت سے بھر دیتی ہے۔ اگر بچے نافرمان ہو یا پڑھائی میں کمزور ہوں تو عصر کے بعد ان کے لیے دعا کرنا بے حد مؤثر ہے۔ خود بھی یہ سورت پڑھیں اور بچوں کو بھی سکھائیں، ان کی سوچ بہت ہوگی، وہ ضروری ہوں گے، ضد اور نافرمانی کم ہوگی، اللہ تعالیٰ ان کے دل نرم فرما دے گا۔ یہ صورت جسمانی بیماریوں کی بھی بے حد مؤثر ہے، خاص طور پر دل کے امراض، ذہنی دباؤ، نیند کی خرابی، پیٹ کی تکلیف، شوگر یا بلڈ پریشر کے امراض بھی روحانی سکون حاصل کرتے ہیں۔ معتبر مشائخ کے مطابق اگر کوئی شخص وضو کر کے خلوص نیت سے عصر کے بعد یہ صورت پڑھے تو وہ جسمانی اور روحانی شفا حاصل پکڑ سکتا ہے۔ جو لوگ اس صورت کو مستقل عصر کے بعد پڑھتے ہیں ان کے خوابوں میں تبدیلی آتی ہے، برے خواب ختم ہو جاتے ہیں، بعض اوقات خواب میں رہنمائی ملتی ہے۔ انسان جب رابطہ عالم روحانیت سے مضبوط ہوتا ہے، اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ان کا دل عبادت میں نہیں لگتا۔ سورت عالم نشرہ دل کو اللہ کی طرف موڑنے والی صورت ہے۔ جو شخص اس صورت کو پڑھتا ہے اس کی نماز میں خشوع پیدا ہوتا ہے، اللہ کا ذکر دل کو بھلا لگتا ہے، گناہوں سے کراہت ہونے لگتی ہے، نیکی کی طرف طبیعت مائل ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، آئیے وظیفے کی جانب چلتے ہیں کہ آپ نے یہ وظیفہ عصر کے بعد کب، کیسے اور کتنی مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ نے عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد یہ وظیفہ جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سورت علم نشرہ کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سورت علم نشرہ، علم نشرح لک صدرک، علم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا؟ ووضعنا عنک وزرک، اور ہم نے آپ سے آپ کا بوجھ اتار دیا۔ الذی انقض ظہرک، وہ بوجھ جس نے آپ کی پشت کو جھکا دیا تھا۔ ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کیا۔ فإن مع العسر یسرا، پس بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ ان مع العسر یسرا، یقیناً ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ فإذا فرغت فانصب، پھر جب آپ فارغ ہوں تو عبادت اور محنت میں لگ جائیں۔ وإلی ربک فارغب، اور اپنے رب ہی کی طرف رغبت رکھیں، اسی سے امید وابستہ کریں۔ سورت علم نشرہ کی تلاوت کرنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے دو مبارک ناموں کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، یا باسطو یا غنیو، یا باسطو یا غنیو، یا باسطو یا غنیو۔ اس کی تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے دوبارہ سے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھ کر آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے۔ آپ کی جو بھی پریشانیاں، جو بھی آپ کی حاجات ہیں، آپ تنگ دست ہیں، آپ کے گھر میں بیماری ہے، رزق کی کمی ہے، تو سب مسائل کے حل کے لیے اللہ تعالیٰ سے رو رو کر، گڑ گڑا کر دعائیں مانگیں۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا
اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ آپ کے اپنے رزق میں برکت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔